السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن تجتنبوا كبائر الإثم ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. محترم بھائیوں، ساتھیوں اور قابل قدر ماؤں بہنوں، اللہ تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل امتی معافا الا المجاہرین. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ میری امت کو، ساری امت کو معاف کر دیتا ہے، ساری امت کو معافی مل جائے گی الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو مجاہر ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا مجاہرین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اس انداز میں رات بسر کرتے ہیں کہ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر کوئی ایسی بدعملی کرتے ہیں کہ اللہ مالک الملک اپنے بندے پر فضل کرتے ہوئے اس کے اس گناہ پر پردہ پوشی کر دیتے ہیں، اور وہ شخص جس پر اللہ نے پردہ پوشی کی تھی صبح کو اٹھ کر لوگوں کو اپنا وہ گناہ بتا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ پوشی کی تھی، وہ لوگوں کو اس گناہ پر گواہ بنا لیتا ہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اللہ اس کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لیا کہ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے. اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دنیا میں پردہ پوشی کرتے ہیں، ان کے گناہ بدعمالیاں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں ان پر پردہ پوشی کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس کو کھولتا ہے تو اس پر رب کائنات بہت ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے افراد کو معاف ہی نہیں کیا جاتا کہ جنہوں نے گناہ کیا تھا، اللہ نے پردہ پوشی کی، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ تعالی یدنی المؤمن ویدع علیہ کنفہ ویسرہ من الناس. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی مومن پر یہ احسان کریں گے. ان اللہ تعالی یدنی المؤمن، اللہ تعالی مومن کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے قریب بلائیں گے، اتنا قریب بلائیں گے کہ اس حدیث کا نام ہے حدیث نجوا. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو بہت قریب بلائیں گے، اتنا قریب کہ بات بھی کریں گے تو اس کے کان میں کریں گے، سرگوشی کریں گے. وَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت، شفقت، محبت ڈالیں گے. قریب کیا، رحمت شفقت ڈالی. وَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے حساب سے پہلے اس بندے اور ساری مخلوق کے درمیان پردہ حائل کر دیں تاکہ میرے بندے کے گناہ لوگوں کے سامنے کھل نہ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ اسے حساب لیں گے، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا. وہ کہے گا ہاں یا اللہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اللہ فرمائیں گے انی کا سترت حالک فی الدنیا
فَالْيَوْمَ أَسْتُرُهَا عَلَيْكَ، میرے بندے تیرے ان گناہوں پر دنیا میں نے پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ پوشی کر کے تمہیں جنت کا والی بناتا ہوں۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے اگر تم ان گناہوں سے اجتناب کر گئے، جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے، جن بڑے گناہوں سے روکا گیا ہے، اگر تم ان گناہوں سے اجتناب کر گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری غلطیوں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، قیامت کا دن ہوگا تو تمہیں بڑی عزت والی جگہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ تو گناہ سے اجتناب ایک اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ وعدہ فرماتے ہیں تم گناہ سے اجتناب کرو گے ہم تمہاری غلطیاں مٹائیں گے اور تمہیں جنت کا داخلہ اور عزت والی جگہ کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا اتنا پسند ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ہم بسیئۃ فلم یعملها کتب اللہ لہ عنده حسنۃ کاملہ، جس بندے نے برائی کرنے کا ارادہ کیا تھا، برائی کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کو برائی کا موقع نہ دیا یا وہ برائی نہ کر سکا، اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ برائی کی نہیں، اس نے، رب کائنات اس کے نامہ عمل میں پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، کاتب اللہ لہ عنده حسنۃ کاملہ، مکمل نیکی اللہ اس کے نامہ عمل میں اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا پھر اجتناب کر گیا، بچ گیا۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص بھی اپنے آپ کو بڑے سے بڑا عبادت گزار بنانا چاہتا ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ نمازیں کثرت سے پڑھے، نوافل کثرت سے پڑھے، دعائیں اذکار کثرت سے کرے۔ اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تو حرام شدہ چیزوں سے بچ جا، اتق المحارم، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں اس سے بچ جا، تکن اعبد الناس، تو کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ محارم سے اجتناب، حرام شدہ چیزوں سے اجتناب، حرام شدہ چیزوں سے بچ جانا، یہ انسان کے بہت بڑے عبادت گزار ہونے کی دلیل ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیں ایو الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، اللہ کے یہاں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سچی زبان والا ہے اور مخموم القلب ہے۔ صحابہ نے پوچھا مخموم القلب کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الذی هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا حسد ولا غل، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو متقی ہے، گناہ سے بچنے والا ہے، النقی صاف ستھرا ہے، التقی بچنے والا ہے، النقی صاف ستھرا ہے، لا اسم فیہ، اس میں کوئی گناہ موجود نہیں ہے۔ گناہ کس میں موجود نہیں ہے؟ ہر ایک میں موجود ہے، ہر ایک میں موجود ہے، لیکن اس کا کیا معنی لا اسم فیہ کہ اس میں گناہ موجود نہیں ہے؟ اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مشکات میں بھی باب الاستغفار والتوبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا وعزتک وجلالک لا ازال اغویہم ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیری عظمت کی قسم ہے، میں مسلسل تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا جب تک ان کی روحیں جسموں میں موجود ہیں، میں مسلسل ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، مجھے بھی میری عظمت کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میرا بندہ ان گنت غلطیاں کرنے کے بعد جس دن میرے سامنے سچے دل سے معافی مانگ لے گا سارے گناہ معاف کر دے گا۔
یہ معنی لا اسم فیہ ہے کہ اس میں گناہ موجود کوئی نہیں، غلطی کر بیٹھا تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح جامع صغیر میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان صاحب الشمال لا يرفع الكلام عن المسلم المخطئ 6 ساعات، یہ بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ جو انسان کی غلطیاں لکھتا ہے، اس کے نامہ عمل میں رجسٹر میں غلطیاں لکھتا ہے، وہ بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ 6 گھڑیوں تک مسلمان کے غلطی کرنے کے بعد 6 گھڑیوں تک وہ قلم اٹھا کے بیٹھا رہتا ہے، 6 گھڑیوں تک اس انسان کا گناہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ ان صاحب الشمال لا يرفع القلم عن المسلم المخطئ، وہ مسلمان جس نے غلطی کی ہے اس کی غلطی کرنے کے بعد وہ بائیں طرف بیٹھا ہوا غلطی لکھنے والا فرشتہ 6 گھڑیوں تک وہ گناہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ 6 گھڑیوں کے اندر اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس رجسٹر میں اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ اپنے بندوں کو یوں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ پوچھا گیا کون سا بندہ بہتر ہے؟ فما هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی، اللہ کیا وہ بندہ سب سے بہتر ہے جو گناہ سے بچنے والا ہے، النقی گناہ سے صاف ہے، لا اثم فیہ، یہ سارے لفظ تاکید کے ہیں۔ التقی کا معنی بھی گناہ سے بچنے والا، النقی کا معنی صاف ستھرا گناہوں سے پاک، پھر کا لا اثم فیہ اس میں کوئی گناہ موجود نہیں ہے، ولا بغیا سرکشی موجود نہیں ہے، ولا غلہ اس میں کوئی مسلمان کے بارے میں قدورت موجود نہیں ہے۔ یہ بندہ جو اللہ کے ہاں افضل ترین اور بہترین ہے کہ جو گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نہایت اختصار کے ساتھ چند وہ امور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان جب ان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو رب اپنے بندوں پر کیا کیا احسانات کرتے ہیں۔ میں بالکل تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چند باتوں پر آپ بھائیوں کی توجہ مرکوز کروں گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ کیا تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی جو چوٹی کا گناہ ہے، کیا وہ گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ بتائیں، تو آپ نے کہا الشرک باللہ، الشرک باللہ۔ تو کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، کسی بھی مسئلے میں اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دیا جائے، یہ شرک ہے اور یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بندہ اگر وہ اس گناہ سے بچ گیا، اس اکبر الکبائر گناہ سے بچ گیا، تو اللہ اس بندے پر کس قدر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کی۔ اللہ نے فرمایا، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، آپ کی آدھی امت جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ نہیں کیا، بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات منوائی کہ یا اللہ میری شفاعت، میری سفارش ہر اس بندے کو لگ جائے لا یشرک باللہ شیئا لکل مسلم لا یشرک باللہ شیئا۔ اللہ کا میرے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ وہ شخص جس نے یہ کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، اکبر الکبائر میں سے شرک کا گناہ ارتکاب نہ کیا ہو، جتنا بھی گناہگار اور پاپی ہوگا، آخر کار میں رب اس بندے کو ہر صورت میں جنت کا داخلہ نصیب فرماؤں گا۔ اکبر الکبائر شرک سے اجتناب کا مطلب کیا ہے؟ جنتی بننا، فوراً یا بعد میں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، أولئك لهم الأمن،
इस गुनाह से इज्तिनाब का मतलब क्या हुआ? अल्लाह फरमाते उलाइका लहुमुल अम्न, ऐसे अफराद को दुनिया में भी अमन नसीब फरमाऊंगा, क़यामत में भी मैं अल्लाह मालिकुल मुल्क बंदे को अमन नसीब फरमाऊंगा। और ऐसे अफराद हिदायत याफ्ता है। कैसे अमन नसीब फरमाएगा? अल्लाह ने अपने बंदों को तौफीक बख्शी, अगर वो शिर्क से बच गए, शिर्क से इज्तिनाब किया तो रब कितना राजी। फरमाया या इब्न आदम लौ लकीतनी बिक़ुराबिल अर्दि खताया सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैया सुम्मा लकीतनी ला तुशरिकु बी शैया ला अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा वला उबाली। आदम के बेटे, जमीन व आसमान का सारा खला, जितना जमीन से लेकर आसमान तक फासला है, सारी कायनात के खला तू गलतियों से भर के ले आए, गुनाहगार मासियत करने वाला बन के आ जाए, सारा ये खला गलतियों से भरा हो, तुझ में एक खूबी मौजूद हो कि तूने शिर्क से इज्तिनाब किया हो। ला अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, मैं अल्लाह तुम्हें इतनी ही मग़फ़िरत देकर तुम्हें जन्नत का वाली बना, वला उबाली, और मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये दलील इस बात की कि जिस बंदे ने शिर्क से इज्तिनाब किया, अल्लाह मालिकुल मुल्क बहुत मुमकिन है कि उस बंदे को जहन्नम में भेजे बगैर जन्नत का दाखिला दे दें। और अल्लाह न करे अगर वो किसी गुनाह की वजह से जहन्नम में चला भी गया तो अपनी तौहीद की बरकत की वजह से, शिर्क से इज्तिनाब करने की वजह से एक न एक दिन हर सूरत में हमेशा के लिए अल्लाह की जन्नत में आ जाएगा। इसी तरह जो बंदा अल्लाह की तरफ से आजमाइश में जज़ा फज़ा नहीं करता, आहो बका नहीं करता, अल्लाह उस पर भी बड़ा राजी है। इन्ना अज़मल जज़ा मा अज़मल बला व इन्नल्लाह इज़ा हब्बा कौमन इब्तलाहुम। जज़ा फज़ा करना, वावेला करना, मुसीबतों में रोना, शिकवे करना, गिरेबान फाड़ना, चेहरे पर थप्पड़ मारना, जो बंदा इस कबीरा गुनाह से बच गया, अल्लाह ताला उसको क्या नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी बंदे का औलाद में से कोई बेटा बेटी फौत हो गया, सुनन तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत है, फरिश्ते उसकी रूह ले जाने के बाद अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह पूछते हैं, हाँ मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे के साथ तुमने क्या किया? कहते या अल्लाह तेरे बंदे का जिगर गोशा हमने उसे छीना है। उसने क्या कहा? कहा जब उसको पता चला कि उसका बेटा या बेटी फौत हो गया है तो उसने रोने की बजाय, रोने पीटने की बजाय, जज़ा फज़ा करने की बजाय, ये गुनाह करने की बजाय उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने कहा तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। अल्लाह के नबी फरमाते फरिश्तों मैं अपने मेरे बंदे ने जज़ा फज़ा ये गुनाह छोड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा है। इब्नु लहू बैतन फिल जन्नह व सम्मूहु बैतुल हम्द। मेरे इस बंदे के इस अमल की वजह से जन्नत में एक महल बना दो और उस महल के सामने नेम प्लेट लिख दो बैतुल हम्द की। इसने जज़ा फज़ा से अपने आप को बचाया। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, ऐसे सब्र करने वालों से अल्लाह बहुत प्यार करता है। जज़ा फज़ा से इज्तिनाब किया, इस गुनाह से इज्तिनाब किया, अल्लाह ताला का महबूब बन गया। इसी तरह तकब्बुर बहुत बड़ा गुनाह है, तकब्बुर बहुत बड़ा गुनाह है। जो बंदा तकब्बुर से बच गया, जिसने तकब्बुर से इज्तिनाब किया, अल्लाह उस पर भी बड़ा राजी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तवादा अहदुम बिल्लाहि इल्ला रफ़अहु अल्लाह। तकब्बुर करने की बजाय जिस बंदे ने तकब्बुर की मुतज़ा चीज तवाज़ो इंकिसारी अपना ली तो रब्बे कायनात मा तवादा अहदुम बिल्लाहि इल्ला रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह ताला उसको बुलंदियां नसीब फरमा देता है, अल्लाह उस पर राजी हो जाता है। उसने तकब्बुर छोड़ा और तकब्बुर क्या था गुनाह। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति अमसाल ज़र्र फी सुवर रिजाल। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को जब इनकी कब्रों से उठाएंगे तो वो अमसाल ज़र्र, चींटियों की सबसे बरीक किस्म जो नजर नहीं आती, अल्लाह ताला उनको
باریک چوٹیوں جیسا بنا دیں گے. فی صور الرجال, ان کی شکلیں, ان کی آنکھیں, ان کے ہاتھ وہ انسانوں جیسے ہوں گے, لیکن اللہ اس کو ریڈیوس کرتے 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 اتنا چھوٹا بنا دے گا کہ وہ چوٹیوں جیسے نظر آئیں گے. یغشاہم ذل من کل مکان, چاروں طرف سے ان پر ذلتیں ذلتیں چھائی ہوں گی. یساقون الی سدر فی جہنم یقال له بولس, ان کو جہنم کی اس وادی کی طرف, اس یقال له بولس, اس قید خانے کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا, ان کو چلایا جائے گا جس کا نام بولس رکھا گیا. بولس تعلوہم نار الانیار, اور وہاں آگ میں سے سب سے سخت آگ ان پر مسلط کی جائے گی. وَيُسْقَوْنَ مِن طِينَةِ الْخَبَالِ, جہنمیوں کا گندا خون, گندی پیپ ان کو پلائی جائے گی. چیونٹیوں جیسا بنایا جائے گا, ہر طرف سے ان پر ذلت ہوگی. جہنم کی وہ وادی جس کو بولس کہا جاتا ہے اس کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا, سب سے بڑی آگ ان پر مسلط کی جائے گی, اور جہنمیوں کا گندا خون, گندی ان کو پیپ پلائی جائے گی. اگر یہ کبیرہ گناہ سے بچ گیا, اس گناہ سے اجتناب کر لیا, اللہ کے لیے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ اس کو بلندیاں نصیب فرما دیتا ہے. دنیا میں بلندیاں نصیب فرما دی اور آخرت میں بھی. تو تکبر سے جو بندہ بچ جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی رفتوں کا مالک بن جاتا ہے. اسی طرح غصہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. غصہ کرنا, اب یہ بندہ اس کے سامنے غصے کی صورت موجود ہے مگر اس سے اجتناب کر جاتا ہے. اللہ کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس کے پاس موقع موجود تھا مگر اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس گناہ سے اجتناب کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. کیسے پسند کرتے ہیں؟ من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه ما شاء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا پھر وہ اللہ کے لیے غصہ پی گیا, قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر جنت کی ساری حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حتی یخیرہ من الحور العین, اللہ اس کو موقع نصیب فرمائیں گے جنت کی ساری حوریں تیرے سامنے کھڑی ہیں, جس پر تو آج ہاتھ رکھے گا اسی کے ساتھ تیری شادی کر دوں گا. اجتناب کرے, بچے اس گناہ سے, پھر دیکھیں اللہ اس پر کیسے راضی ہوتا ہے. جس نے اللہ کے لیے غصہ پی لیا, اللہ کے لیے اس غلطی کو چھوڑ دیا, اللہ اتنا راضی ہوتا ہے جنت کی ساری حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دی گئی ہیں. اختیار کر, انتخاب کر, جس کو تو پسند کرے گا وہی تیری ملکیت میں کر دوں گا. اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں کینہ و بغض رکھنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے, بڑا گناہ ہے. مگر جو مسلمان اس غلطی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اجتناب کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا کرنے والے ہیں. اس کی مثال مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, صحیح سند سے ثابت ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو الصحیحہ میں بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ ابھی ابھی مسجد میں داخل ہوگا ہوا من اہل الجنہ, وہ جنتی ہے. صحابہ نے مسجد کے گیٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, کون خوش بخت داخل ہوتا ہے جس کو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی قرار دے رہے ہیں. دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے, جوتا وہاں رکھا, نماز پڑھی, صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے. اگلا دن ہوا تو پھر آپ نے یہی فرمایا جو ابھی ابھی دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اگلے دن بھی وہی صحابی تشریف لائے, تیسرے دن بھی آپ نے یہی بات کی اور تیسرے دن بھی وہی صحابی تشریف لائے. تو صحابہ کرام میں وہ صحابی جو سب میں عبادت کرنے میں سب سے زیادہ مشہور تھے, عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, روزانہ رات کو 10 پارے جب تک پڑھ نہیں لیتے تھے سوتے نہیں تھے. روزوں کی حالت یہ, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ ایک دن افطار. اتنا پیارا صحابی. ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھو تو صحیح ان کی خصلت کیا ہے جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی قرار دے رہے ہیں.
ان کے ساتھ لگ گئے اور کہنے لگے بھائی میں 2-3 دن آپ کا مہمان ہوں، ہمارا کوئی مسئلہ بن گیا، میں 2-3 دن آپ کا مہمان ہوں، کیا آپ پسند کرتے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ انہوں نے کہا جی آئیں رہیں۔ اب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ دیکھوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ سارا دن ان کے ساتھ لگے رہے اور پوری کوشش کے ساتھ اہتمام کے ساتھ دیکھتے رہے یہ کون سا یہ عمل کرتے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں اور باقی صحابہ عمل نہیں کرتے، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے کو جنتی قرار دیا ہے۔ سارا دن گزر گیا، پورے دن میں کوئی عمل ایسا نظر نہ آیا جو اس صحابی نے کیا اور باقی صحابہ نے نہ کیا ہو۔ سوچتے شاید رات کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوں، رات بھی ان کے ساتھ رہے اور پوری رات جا کر یہ دیکھا کہ کون سا عمل ہے جو کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر نے ان کو جنتی قرار دیا۔ رات میں بھی کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا، تہجد انہوں نے بھی پڑھی، صحابہ بھی پڑھتے تھے، کوئی ایسا اضافی عمل نظر نہ آیا جس کی بنا پر وہ کہہ سکے کہ اس بنا پر اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ دوسرا دن اور دوسری رات بھی گزر گئی، تیسرا دن اور تیسری رات بھی ان کے ساتھ یوں گزر گئی، مگر کوئی عمل ایسا نظر نہ آیا جو باقی صحابہ کی نسبت اضافی ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب واپس جانے لگے تو کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس ایک مقصد کے لیے آیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر پیارے پیغمبر نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی کچھ تھا جو آپ نے دیکھا ہے۔ کہا آپ کے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ نے کیا اور باقی صحابہ نہ کرتے ہوں۔ فلما تولی عنہ عبداللہ بن عمر، جب عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں سے پلٹ کے جانے لگے، ناداہ، تو اس انصاری صحابی نے اس کو بلایا، کہا ہاں ہاں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ عمل جس کا تمہیں پتہ نہیں چل سکا، جس کی میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی قرار دیا ہے، جس وجہ سے جنتی قرار دیا ہے شاید اس پر اطلاع نہیں پا سکا، وہ یہ ہے انی لا اجد فی نفسی للمسلمین غلا وفی روایہ غشا، وہ میرا یہ عمل ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنے سینے اور نفس میں کبھی غل، کینہ اور بغض رکھتا ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنے سینے سے بغض کینہ ان کے لیے نکال کر سوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں ہاں تمہارا یہ وہ عمل ہے جس کی بنا پر پیارے پیغمبر نے آپ کو جنتی قرار دیا۔ میرے بھائیوں کینہ اور بغض چھوڑ دینا، یہ اس سے اجتناب کرنا اتنا عظیم عمل ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس کو چھوڑنا اس پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا وبیت فی اعلی الجنہ۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں شخص کو، میں ضامن ہوں شخص کا جنت کے نچلے والے حصے میں جنت کے محل کا میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ کون چھوڑتا ہے حق پر ہوتے ہوئے؟ وہ اپنا حق جتلاتا ہے، لڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم یہ گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ اجتناب کر دو، اسے اجتناب کرو، اللہ اتنا راضی ہوگا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں، میں ضامن اس بات کا کہ اللہ مالک الملک اس کو جنت کے نچلے والے حصے میں محل نصیب فرمائیں گے، اور میں ضامن ہوں شخص کا، اس شخص کے لیے میں جنت کے وسط میں محل کا ضامن ہوں جو بندہ جھوٹ چھوڑ دے، وہ ان کا نا مادہن، اگرچہ وہ مذاق میں جھوٹ کیوں نہ بول رہا ہو، جھوٹ چھوڑ دے، یہ گناہ چھوڑ دے، اس گناہ سے اجتناب کر دے، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ رب کائنات جنت کے وسط میں اس کو محل نصیب فرمائیں گے۔ آج مذاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس پر وعید ہے، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَوَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تباہی اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔
آج ہماری مجلسوں میں جھوٹے لطیفے سنا سنا کے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، کامیڈی ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہنسا اور ہنسایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تباہی ہے، بربادی ہے، بربادی اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، اس گناہ سے اجتناب کرتا ہے، اللہ اتنا راضی ہے، مجھے ضامن بنا دیا کہ میں ضامن اس بندے کے لیے جنت کے وسط میں اس گھر کا جو اللہ نے اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جنت کے وسط میں اس کے لیے بنایا ہے، اور میں ضامن ہوں اس بندے کے لیے جنت کی اعلی مقام میں گھر کا، محل کا، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، بد اخلاقی کے گناہ سے اجتناب کیا اور اچھا اخلاق اپنا لیا، میں اس بندے کے لیے جنت کے اعلی مقام میں ضامن ہوں۔ تو یہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے اجتناب کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں محل پانا۔ آج ہمارے گھروں میں جگہ جگہ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں، بیٹا چپ ہو جاؤ، تمہارے لیے بازار جاؤں گی، فلاں چیز لے کے آؤں گی، حالانکہ مقصد نہیں ہوتا اور لے کے آنا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی جھوٹ قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میری والدہ محترمہ نے مجھے بلایا، کہا بیٹے تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دینے والی ہو؟ کہا جی میں اس کو بلا کر کھجور دینے والی تھی۔ فرمایا اگر تو اس کو بلا کر کچھ نہ دیتی، بہلانے کے لیے ایسے جھوٹ بولتی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جھوٹ لکھ رہا تھا، جھوٹ۔ مائیں جھوٹ بولتی ہیں، بازار جاؤں گی، یہ کھلونے لاؤں گی، تمہیں سائیکل لے کے دوں گی، جھوٹ بولتی ہیں۔ فرمایا ان الکذب یکتب عند اللہ کذیبۃ کذیبۃ، اللہ کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی لکھے جاتے ہیں، اور جو جھوٹ چھوڑتا ہے، جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، اس بندے کے اللہ نے جنت میں محل کی، اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جھوٹ بھی چلتا ہے، ساتھی کے پاس جاتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے، کہتے بھائی کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا نہیں بھوک نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے پاس ان کی سہیلیاں آئیں، تو آپ نے فرمایا اپنی سہیلیوں کو دودھ پلاؤ۔ انہوں نے کہا شبعنا، ہم سیر ہیں، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تجمعنا جوعا وکذبا، جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرو، جھوٹی بھی ہو بھوکی بھی ہو، پیٹ کا بھی نقصان کیا اور اپنی کتاب کا بھی، نامہ عمل کا بھی، اپنے رجسٹر کا بھی نقصان کیا۔ تو اگر آپ محسوس کرتے کہ آپ کو طلب ہے کھانے کی، تو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بات سچی کرنی چاہیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں، بھوک ہے، میرے ٹائم نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بھوک نہیں ہے یہ جھوٹ ہے۔ جو اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار ولا یزال الرجل یکذب ویتحرى الکذب حتى یکتب عند اللہ کذابا۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تلاش کرتا ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کیا کذاب لکھ دیا تھا، کذاب۔ اب یہاں اللہ کے نبی فرماتے میں ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو بندہ جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے وسط میں محل دیں گے۔ تو جو بندہ اس گناہ سے اجتناب کرتا ہے اللہ اس پر کتنا راضی ہے، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان کی برائی جو ہے، زبان کی برائی، زبان کا گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر ما يدخل الرجل في النار الفم والفرج، انسان کو جہنم میں سب سے چیزیں جو داخل کرنے والی ہیں وہ اس کا منہ اور اس کی شرمگاہ ہے۔ منہ سے مراد اس کی زبان، جس زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، کفریہ جملے نکلتے ہیں، غیبت چغلی بہتان نکلتے ہیں، یہ ساری برائیاں زبان سے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد کی شاہ فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، تم میں سے جو شخص مجھے اپنی زبان کی، اپنے منہ، اپنی زبان کی ضمانت دے دے اس سے کوئی برائی والا جملہ نکلے گا، شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی برائی سے اجتناب کا وعدہ کرو، ضمانت دو،
تم اس گناہ سے اجتناب کا وعدہ کر لو، اجتناب کرنے کی تم دلیل پیش کر دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے فرماتے ہیں رحم اللہ عمران قال خیر فغنما او سکت عن شر فسلما، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس شخص پر جو شخص جب بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے، اچھا بولتا ہے تو غنیمت حاصل کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، یا برائی سے چپ رہتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ، آدم کے بیٹے کی اکثر غلطیاں اس کی زبان میں ہیں، اور اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں گرائے جائیں گے۔ تو جو بندہ اپنی زبان کی برائی، زبان کے گناہ کا اجتناب کا وعدہ کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اسی طرح زنا کبیرہ گناہ ہے، جو بندہ اس سے اجتناب کرتا ہے اللہ اس پر کتنا راضی ہوتے ہیں۔ وہ حدیث جو بڑی معروف ہے کہ 3 بندے بارش میں جب گزر رہے تھے تو ایک غار میں چلے گئے، غار میں بیٹھے ہیں کہ اوپر سے ایک چٹان گرتی گرتی اس غار کے منہ پر آ کے ایسے فٹ ہوئی کہ 3 بندے اس میں ہیں، تینوں مل کر زور لگا لگا کے تھک چکے ہیں۔ جب چاروں طرف سے موت نظر آنے لگی، کوئی موبائل رابطہ نہیں ہے، کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، صرف رابطہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو وہاں ہر بندے نے اپنی اپنی نیکی پیش کی، اور ایک بندے نے نیکی کیا پیش کی تھی، کہا یا اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن ہے، انی احبها کاشد ما يحب الرجال النساء، میں اس سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جس طرح کوئی زیادہ سے زیادہ سخت ترین محبت میں ہو کر کوئی شخص کسی عورت سے کر سکتا ہے، اتنا میں اس سے پیار کرتا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی اس کے ساتھ گناہ کرنے کی، مجھے موقع نہیں ملا، حتیٰ کہ وہ 1 سالی کی لپیٹ میں آ گئی، اور اس نے مجھ سے 100 دینار مانگے۔ میں نے کہا 100 دینار نہیں دوں گا جب تک تو میرے ساتھ منہ کالا نہیں کرے گی۔ وہ بیچاری مجبور تھی، اس نے یہ بات مان لی، لیکن جب وہ زنا کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے یا عبداللہ ہے لا تفتح الخاتم الا بحق، یہ تیرے لیے شرمگاہ حلال نہیں ہے، حرام ہے تیرے لیے، زنا کرنا حرام ہے تیرے لیے۔ کہتا یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس موقع موجود تھا، کوئی روکنے والا موجود نہیں تھا، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے میں نے وہ زنا چھوڑ دیا۔ اس نے اس گناہ سے اجتناب کیا، اللہ اتنا راضی ہوا کہ جب وہ موت کے منہ میں پھنسے ہوئے تھے اللہ مالک الملک نے چٹان کو ہٹا دیا۔ یہ دلیل اس بات کی کہ زنا جیسے جرم سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اجتناب کر لیتا ہے، تو رب کائنات دنیا میں بھی اس کی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں، اور قیامت والے دن سبحان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگ پسینوں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آیا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اپنے اپنے عملوں کے مطابق، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی پیٹ تک، اور کوئی پسینے میں ہوتے کھا رہا ہوگا۔ لوگوں کی جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک وہ نوجوان، ایک وہ شخص ذات امرأۃ ذات حسب و جمال، ایک بندے کو خوبصورت عورت نے، حسب و نسب والی عورت نے، خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور کہتا انی اخاف اللہ، میں تیرے ساتھ زنا تو کر سکتا ہوں، میرے پاس موقع موجود ہے، لیکن مجھے میرے رب کا ڈر ہے۔ وہ گناہ سے، اس زنا سے اجتناب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اللہ اس کو بلا کر اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اس نے اجتناب کیا زنا سے۔ اور میرے بھائیو، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جب ان کو ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا تو انہوں نے بھی اللہ کو ایک واسطہ پیش کیا تھا۔ ظالم بادشاہ گناہ کرنا چاہتا تھا حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، اس نے اللہ کو واسطہ دیا، یا اللہ تو جانتا ہے میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، اور آج تک میں نے اپنا دامن اپنے خامد کے علاوہ کسی پر کھولا نہیں ہے، اپنی پاک دامنی کا واسطہ اللہ کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بادشاہ وہ اٹھ کر حضرت سارہ کی طرف آیا تو وہ زمین پر ایسے گرا تو جیسا اس کا گلا کسی نے دبا دیا ہے، اس قدر گلا دبایا کہ وہ تڑپنے لگا، حتیٰ کہ مرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت سارہ نے اللہ
اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کمینے کو بچا لے، اگر یہ مر گیا تو اس کا قتل میرے ذمہ پڑ جائے گا۔ انہوں نے اپنی پاک دامنی کا واسطہ اللہ کو پیش کیا تو اللہ نے اتنی بڑی مشکل سے ان کو نجات دے دی۔ تو پاک دامنی اور زنا سے بچنا، زنا سے اجتناب کرنا، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا اور محبت اور دنیا کی مشکلات سے نکلنے اور قیامت والے دن عرش عظیم کا سایہ پانے کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نرم مزاجی، سختی کو چھوڑ دینا، سختی کو چھوڑ دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سختی گناہ ہے۔ اس کو چھوڑ دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، سختی کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نرمی جس چیز میں آتی ہے، سختی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب عبدا سہلا لینا حینا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے جو سختی کو چھوڑ دیتا ہے، نرم ہوتا ہے، اس تک پہنچنا، اس سے بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو سختی سے اجتناب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو جو عمل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قطع رحمی کے گناہ سے بچ جاتا ہے، قطع رحمی کے گناہ سے بچ جاتا ہے، ایک ہے رشتہ داری جوڑنا، ایک ہے کہ رشتہ داروں سے کٹ جانا، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرحم والامانۃ ترسل الامانۃ والرحم علی جنبیۃ الصراط، پل صراط لگا ہوگا، اس کی ایک جانب رشتہ داری کھڑی ہوگی، دوسری جانب امانت کھڑی ہوگی۔ کوئی حاجی صاحب نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا بھاگ کے جب گزرنے لگے گا تو رشتہ داری اس بندے کو پکڑے گی۔ اگر اس نے رشتہ داری میں ظلم کیا ہوا، اپنی بہن سے سال ہر سال سے نہیں بولتا، بھائی سے سال ہر سال سے نہیں بولتا، یہ اگر یہاں سے بھاگ کے گزرنے لگے گا تو رشتہ داری جو کنڈے کی صورت میں بنی ہوئی ہے اس بندے کو پکڑے گی اور جہنم کے پیندے میں گرا دے گی۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے قطع رحمی جو بڑا گناہ ہے اس سے اجتناب کیا، اللہ اس کو کیا عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا، انی خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی، میں نے اس کا نام بھی اپنے نام سے جدا کیا ہے، میرا نام رحمان رحیم ہے، اس کا مادہ راہ میم ہے اور رحم کا مادہ بھی یہی ہے۔ فمن وصلها وصلته ومن بتها بتته، جس نے رشتہ داری کو ملایا، توڑا نہیں ہے ملایا ہے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس بندے کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، جس نے اس کو کاٹا اس کو کاٹ دوں گا۔ ایک صحابی تشریف لائے، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے خاندان والے میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ملتا ہوں وہ میرے ساتھ کٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ یہ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ باتیں بتا بتا کے نبی نے جب انہوں نے بات مکمل کر لی، آپ نے فرمایا ان کنتا کما قلتا فکأنما تصفهم الملا ولا یزال معك من اللہ من ظہیر، اگر بات ویسے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ تیرے خاندان والے تجھ سے کٹتے ہیں، دور بھاگتے ہیں اور تو ان کے ساتھ ملتا رہتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، تو اس کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے، اگر تو ایسا ہی کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ پر گرم راکھ مار رہا ہے۔ ولا یزال معك من اللہ من ظہیر، تیرا رب تجھ پر اتنا راضی ہے تیرے قطع رحمی کے جرم سے اجتناب کرنے سے، اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے تیرا رب تجھ پر اتنا راضی ہے کہ اللہ تجھ پر ایک مددگار مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتے کی صورت میں ہو، وہ انسان کی صورت میں ہو، اللہ تیرا مددگار پیدا کر دیتا ہے جو مسلسل تیری مدد کرتا رہتا ہے۔ تو نے قطع رحمی کے جرم سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے راضی ہو کر تجھ پر مددگار مقرر کر دیا۔ اسی طرح جو انسان اپنے آپ کو حیا میں لے آتا ہے، شرم کرتا ہے، بے شرمی یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے،
ان مما ادرك الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پہلی امتوں میں بھی بات رہی، اس امت میں بھی یہ بات ہے کہ جب تم میں شرم نہ رہے تو جو چاہے کرو. ایک بندہ شرم کرتا ہے، بے شرمی کے گناہ سے اجتناب کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. جس بندے میں حیا آ جاتی ہے وہ بے شرمی بے حیائی کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایمان میں سے ہے، اور ایسے شخص کی حیا اس بندے کو جنت میں لے جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم پر یہ احسان کریں گے، تمہاری زندگی کی غلطیاں مٹا دیں گے، گناہ مٹا دیں گے، اور جنت کے بہترین مقدس اور عزت والی جگہ میں تمہیں داخلہ نصیب فرمائیں گے. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے ہیں، فحاشی سے بچا لیتے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے ان کے گناہ ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے افراد ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. ان ربک واسع المغفرہ، یہ تمہارا رب بڑی کھلی مغفرت والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے افراد پر احسان کرتا ہے جو گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. اللہ ان کے لیے اپنی مغفرت کو وسعت پیدا کر دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں تزکیہ پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ مالک الملک ہمیں وہ گناہ جن سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. اور اجتناب کے بدلے میں اللہ نے جو ہم سے رحمتوں کے، محبتوں کے، جنتوں کے وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ہم پر نافذ فرمائے. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.